بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ بندہ کسی کو شریک بنائے۔ اس کے علاوہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن یہ گناہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی تمام گناہ وہ گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، بھول ہے، خطا ہے، لیکن یہ غداری ہے۔ غدار کو جو شخص معاف کر دیتا ہے وہ پھر بے غیرت ہوتا ہے، اس لیے کوئی بادشاہ غدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کسی غدار کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ان میں سے ایک آدھی بات انشاءاللہ میں آج بیان کروں گا، کیونکہ پھر قرآن مجید تو سارا ہی اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ لوگوں دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا، بس یہیں سے بات شروع کر دو۔ جس نے پیدا کیا کیا اس سے سب کچھ مانگنا چاہیے یا جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس سے مانگنا چاہیے؟ بس یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے کہ بندو سوچو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو، اس کو پکارو، اس سے اپنی تمام امیدیں وابستہ رکھو، اسی سے ڈرو، اس کے سامنے پیش ہونے کا خیال ہر وقت اپنے دل میں رکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صرف تمہیں کو نہیں، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے جو اس نے شرک پر اور غداری پر رکھی ہوئی ہے، تاکہ تم اس سے بچ جاؤ۔ اس لیے اس رب کی جو ہے عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمام لوگوں کو، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ کوئی اور ان کی ضروریات پوری کرے۔ کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اس نے اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھلوں میں سے اس نے تمہارے لیے رزق زمین سے نکالا۔ صرف پھل تو نہیں نکلتے، اناج بھی یہیں سے نکلتا ہے، لباس بھی زمین سے ہی، روئی بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، پیٹرولیم بھی یہیں سے نکلتا ہے جو ہم پہنے ہوئے ہیں۔ انسان کی ضرورت کی ہر چیز اللہ کہتا ہے ہم نے زمین سے پیدا کی۔ اب جہاں رہتے ہو وہ میرا، جس کے نیچے ہو وہ میرا، جو کھاتے پیتے ہو وہ میرا، اور بھر دو جھولی میری یا محمد۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ پیدا سب کچھ میں نے کیا، جھولی تمہاری کوئی اور بھرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے دیکھا تھا زید بن عمر بن نفیل کو، عرب میں مکے میں کچھ حنفاء تھے، مطلب یہ کہ وہ مکے کے قریشیوں کی عام روش کے برعکس کہ وہ سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہاں جی، ان سب کے برعکس وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اور وہ ایک بیان کرتا ہے ایک صحابی، میں نے اسے کعبے سے
ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے. وہ کہہ رہا تھا او قریشیوں، سن لو، میرے سوا تم میں سے ابراہیم کے دین پر کوئی بھی نہیں. تم دعوے دار ہو ہم ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر ہیں. سن لو، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر نہیں ہے. دیکھ لو یہ بکرا اللہ نے پیدا کیا. یہ اس کی دلیل سنو، قرآن کے مطابق بکرا اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے گھاس اللہ نے اگائی، اس کے لیے پانی اللہ نے اتارا، اور اس کو جو پیدا کیا وہ بھی اللہ نے کیا، اور اس کو بڑھایا پالا تو وہ بھی کس نے پالا؟ اللہ نے پالا. اور پھر اس کو غیر کے نام پر داتا صاحب کا چڑھاوا چڑھا دیتے ہو. تم ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر نہیں ہو. اللہ اکبر. قرآن اس دلیل سے بھرا پڑا ہے، بار بار اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سب سے کہو جو کسی سخی سرکار کو دہائی دیتا ہے، تو اس کا نام لے کر پکارتا ہے، کوئی کسی علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے. اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، زمین کی کون سی چیز انہوں نے پیدا کی؟ ایک چیز کا نام لے دو، کون سی چیز انہوں نے زمین کی پیدا کی ہے؟ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں سے ان کا کتنا حصہ ہے کہ اتنا حصہ فلاں صاحب نے پیدا کیا ہے، یا ان کی ملکیت ہے؟ زمین کا کون سا حصہ کسی نے پیدا کیا ہے، یا آسمان کا کون سا حصہ کسی نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا ان سے کہو کوئی میرے پاس علم کی بات لاؤ یار، کوئی دانائی کی بات لاؤ، کوئی دانش مندی کی بات کرو. ایتونی بکتاب، کوئی لکھی ہوئی تحریر اللہ کی طرف سے آسمان سے اتری ہو کہ فلاں فلاں چیز کا اختیار میں نے فلاں شخصیت کو دے دیا ہے، اور فلاں کا اختیار فلاں کو دے دیا ہے، فلاں حصہ زمین کا فلاں صاحب نے پیدا کیا ہے، وہاں کی ہر چیز اس سے مانگو، اور فلاں حصہ فلاں نے پیدا کیا ہے، اس سے پیدا ہونے والی چیزیں وہ فلاں سے مانگو. رات میں نیٹ پر کچھ چیز تلاش کر رہا تھا، ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے. اللہ اکبر. بندہ جب جھوٹ بولنے پہ آ جائے، لوگوں میں شرک پھیلانے پر آ جائے تو کس حد تک وہ چلا جاتا ہے. تبلیغی جماعت والے پھر رہے ہیں، بسترے اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کو مشرک بناتے رہتے ہیں، یہ توحید والے بنے پھرتے ہیں. ایک انگریز کہتا مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، ان کے ساتھ بستر اٹھا کر پھرنے لگا. قرآن میں آیا ایک جگہ کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتایا، انہوں نے حاضری لی نہ تو وہ نہیں تھا، کہا میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا یہ بتائے کہ وہ کہاں گیا ہوا تھا. کوئی معقول عذر پیش کرے تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ اس کو سخت سزا دوں گا. سورہ نمل میں اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، سلیمان علیہ السلام کے جلال سے خوف زدہ تھا، بڑی عاجزی سے آیا، کہتا احطتک بما لم تحط بہ، میں ایسی خبر پوری مکمل حاصل کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے پاس وہ معلومات نہیں ہے. لو یہیں سے بات سمجھ لو نا. اگر سوچو ایک چھوٹا سا حقیر پرندہ دنیا کے اس بادشاہ اور پیغمبر کی بات کر رہا ہے جس کے بعد اس جیسی بادشاہی کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی، کسی کو بھی وہ سلطنت نہیں ملی. ہوائیں اس کے تابع تھی، پرندوں کی زبان وہ جانتا تھا.
تو انہوں نے کہا اچھا کیا خبر لائی ہے؟ اس نے کہا میں سبا میں گیا تھا، ہدہد نے کہا، اور وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت ان کی بادشاہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کو دی گئی ہے، ہر ضرورت کی چیز اسے ملی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت ہے بہت بڑا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے ان کاموں کو ان کے لیے خوبصورت اور خوشنما بنا دیا ہے، وہ سیدھی راہ پر آتے ہی نہیں ہیں، مشرک ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ یسجدو، ایک پرندہ بات کر رہا ہے، اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اس اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو چھپی ہوئی چیزیں نکال کر سامنے لے آتا ہے۔ یخرج الخبأ فی السماوات والارض، آسمانوں میں کوئی چھپی چیز ہو، زمین میں کوئی چھپی چیز ہو، اس کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا بڑا شاندار، کہ ہر شخص جو ہوتا ہے نا، اس کی سوچ اپنے ذہن کے مطابق ہوتی ہے۔ لو ایک چھوٹی سی مثال، ہمارا ایک ڈرائیور تھا، تو وہ کہنے لگا، یہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہوئی، بڑی بات ہونی چاہیے، داڑھی میں کوئی اسلام رکھا ہوا ہے، فلاں چیز میں اسلام رکھا ہوا ہے، فلاں میں اسلام رکھا ہوا ہے۔ کہتا گاڑی ہوتی ہے 1 کروڑ روپے کی، ڈرائیور تھا نا، اس کے ٹائر میں ایک وال ہوتا ہے ہوا روکنے کے لیے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ 10 روپے کا نہیں، آج کل چلو 40-50 کا ہو گیا ہوگا۔ وہ اگر وال نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی، پورے اس کے پرزے جو گاڑی کو چلاتے ہیں سب ہوں تب وہ گاڑی چلتی ہے۔ یہ کہہ کر کے یہ تو معمولی چیز ہے، یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہوا؟ نہیں جی داڑھی کی کیا بات ہے بھائی، یہ شلوار پانچوں سے اٹھنی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ بات ہے بھائی۔ بیویاں ہماری بیٹیاں کہتے ہیں اس میں کوئی اسلام رکھا ہے، گٹے ننگے نہ رکھو، یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاجامہ اتنا تنگ نہ پہنو، لباس اتنا تنگ نہ پہنو، تمہارے جسم کے خطوط ظاہر۔ اور اس میں مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جب اسلام کو کوئی گالی دینا چاہتا ہے تو کسے گالی دیتا ہے؟ مولوی کو۔ مولوی نے اپنے ابا کی بات کی ہے، وہ تو اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سناتا ہے، کم از کم۔ اور شکل تو وہ لے کر پیش ہو اللہ کے سامنے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کفار کی شکل بنا کر داڑھی والوں کو مذاق کرتے پھرتے ہو۔ اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ ہدہد جو ہے نا، اس نے اپنی عقل کے مطابق جو بات کی، اس نے کہا اس اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو چھپی ہوئی چیز نکالتا ہے؟ مطلب کیا؟ اللہ نے اس کا رزق درختوں کے تنوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیڑے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر وہ کیڑا ہے، اس میں سے نکال کر اس کو کھا لو۔ جو رزق چھپے ہوئے کو بتا دیتا ہے، مجھے ہمیں ہدہد کو، اس کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، دیکھتے ہیں تم سچ کہتے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تحقیق کے بغیر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، فالقہ الیہم، ان کے پاس پھینک کر آ جا، اس کے بعد واپس آ جا، فانظری ماذا یرجعون، دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ گیا، ملکہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی،
وہ اللہ جانتا ہے کسی روشن دان سے گیا یا کھڑکی سے گیا، اس کے سینے پر خط رکھ کر واپس آ. اس نے خط پڑھا اور اپنے تمام جتنے تھے نا وزراء اور مشیر سب کو جمع کر لیا. کہتی یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، مجھے ایک نہایت معزز خط آیا ہے. عجیب طریقے سے خط ہے. خط کے لفظ سنو، لمبے لمبے جو خط لکھتے ہیں. انہ من سلیمان، یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط یہ ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یہ خط لکھتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے، بے حد مہربان ہے. خط کا مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، میرے سامنے سرکشی مت دکھاؤ، فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. مزہ آیا نا خط کا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، سرداروں مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ما کنت قاطعة امرا حتى تشهدون، جب تک تم موجود نہ ہو مجھے مشورہ نہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت جو ہے نا یہ مشورے کا نام ہے، اور مشورے کے بغیر تو کوئی دنیا کا بادشاہ بلکہ گھر کا کوئی سردار بھی نہیں چل سکتا. مشورے کے بغیر تو چل ہی کوئی نہیں سکتا. اگر اپنی دھوس جمائے گا، 2 بچے ہیں 1 بیوی ہے، دھوس جمائے گا تو وہاں بھی نہیں چل سکتا. مشورے کے بغیر تو کچھ نہیں. جو نہیں مشورہ کرتا اپنی چلاتا ہے وہ پھر ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے. اچھا، انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑی قوت والے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں. والامر الیک، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم جنگ کے لیے حاضر ہیں، تیاری پوری ہے. فانظری ماذا تأمرین، دیکھو آپ کیا حکم دیتی ہیں، ہم اس پر عمل کریں. عورت کوئی دانا تھی، کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ لوگ بڑے بڑے لشکروں والے جب کسی بستی میں جاتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ، اس کے رہنے والوں کو، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بھی ایسے ہی کریں گے تو سوچ لو. اس نے بہرحال یہ سوچا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کوئی تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھتی ہوں بھئی وہ تحفہ جو لے کر جاتے ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. کچھ مال دے دلا کر ہم اس جنگ سے بچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. فلما جاء سلیمان، قسم قسم کے اس نے چیزیں جو کسی شخص کو راغب کر سکتی تھی نا، پیسے بھی، مال بھی، لونڈیاں بھی، جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے بہترین تحفے جمع کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دی. فلما جاء سلیمان، اور ادھر اس نے تیاری بھی کر لی، خود بھی جانے کی تیاری کر لی. جب وہ قاصد تحفے لے کر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اتمدوننی بمال، تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اس اپنے ہدیے پر تم ہی بڑے خوش ہو کہ بڑی بات ہم نے کی ہے. ارجع الیہم، واپس جاؤ. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، یہاں ایک بات پیچھے رہ گئی تھی کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا دنیا میں، اللہ کا نام بلند کرنے والے، ان کے نوکر چاکر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے. سمجھ آئیے کوئی کہاں سے یہ بات نکلی ہے؟ وہ پرندہ ہے، ایک پرندہ دنیا کے کسی خطے میں اس نے شرک ہوتے دیکھا، آ کر تعجب سے کہا کہ تو زنانی وہ حکومت کر رہی ہے. اور ایک دوسری بات کیا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ کیسے
زمین پر یہ ہو اور ہم اتنے اختیارات کے مالک ہو، یہ کیسے ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا واپس جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور سب کو ہم ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ اچھا، وہ واپس چلے گئے، ادھر وہ روانہ ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، 3 قسم کی فوجیں تھیں سلیمان علیہ السلام کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی سلطنت اور حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو۔ اللہ نے جنوں کو بھی ان کے مسخر کر دیا، ہوا کو بھی مسخر کر دیا۔ اب 3 قسم کے لشکر ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہ پرندے بھی ہیں۔ قال یا ایھا الملا، کہو سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ لوگ مسلم فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں اس سے پہلے وہ تخت اس کا جو ہدہد نے کہا کہ بڑا عظیم تخت ہے، وہ کون لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتی کا بہ، ایک شرارتی اور بڑا طاقت والا جن تھا، عفریت کا مطلب ہے سرکش اور شرارتی، جو طاقت بڑی ہو جس کی۔ کہتا میں لاتا ہوں، یہ جو آپ کا دربار ہے، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے نا، یہاں سے آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور مجھ میں یہ طاقت بھی ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ معلوم ہوتا اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، اگر شہرت اچھی ہوتی تو اسے کیا ضرورت تھی یہ یقین دلانے کی کہ میں امین ہوں، میں چوری اس میں سے کوئی ہیرا شیرا نہیں کروں گا۔ معلوم ہوتا تھا شرارتی تھا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تمہارے پاس، آپ کے پاس وہ تخت لاتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آنکھ جھپکی نہیں تو پاس تخت موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اچھا، اب وہ تخت کیسے آ گیا؟ کون لے کر آیا؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اسرائیلی کہانیوں میں ہے کہ ان کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، وہ اسم اعظم جانتا تھا، جو کہانیاں لکھی ہوئی اسم اعظم جانتا تھا، بس وہ اسم اعظم جب پڑھتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا جس کی ضرورت ہوتی، اس نے اسم اعظم پڑھا اور وہ آ گیا۔ بعض کہتے نہیں، وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب اس عفریت نے کہا نا کہ میں لاتا ہوں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے، سلیمان علیہ السلام نے کہا میں لاتا ہوں، سارا ہی جھوٹ ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، اس لیے کہ یہ بات ایسی تھی کہ اس کی تفصیل اگر کوئی بیان کرتا تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے تاکہ ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اگر قرآن میں یہ اترتا کہ کاریں چلیں گی، اور اب ایسی کاریں چلے گی کہ سڑک پر چلانا سڑک پر چلا لو اور اڑانا ہے تو بٹن دباؤ تو اڑنے لگے گی۔ جرمنی میں بن گئی ہے، موٹر سائیکل بن گئی ہے کہ چاہو تو چلتی جا رہی ہے، چاہو تو بٹن دباؤ تو وہ جناب ہیلی کاپٹر کی طرح اڑنی شروع ہو جائے گی۔ اگر قرآن میں یہ بات آتی، سب نے کہنا تھا جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، کیونکہ انسان الناس اعداء لما جہلوا،
جس چیز کا علم نہ بندہ اس کا دشمن ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی. لو غور فرماؤ. آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی شخص کہتا کہ امریکہ سے یا برطانیہ سے یا دنیا کی کسی خطے سے وہاں سے وہ بات کریں گے اور یہاں ہم سن لیں گے، کوئی مان لیتا؟ کیوں بھائی؟ باتیں ہوں گی، آپس میں باتیں ہوں گی. اچھا باتیں ہی نہیں، اس کی تصویر بھی آئے گی سامنے، ایک دوسرے باتیں کریں گے، تصویر بھی ساتھ ہوگی. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب سے وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص اور وہ چلاتا ہے اپنی مشین موبائل اور جناب بالکل آپس میں باتیں، کانفرنس بھی ہو سکتی، 5-7 آدمی بھی اس کے ساتھ شریک ہو سکتے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک تصویر وہاں سے منتقل ہو کر یہاں پر آ جائے، لیکن سمجھ نہیں آ سکتی ہر شخص کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان فرمائی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کون تھا؟ ہمارے استاد حافظ محمد صاحب گودلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ جن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ وہ عفریت تھا نا، وہ عفریت اتنی طاقت رکھتا تھا اور اس سے جو بڑھ کر علم والا تھا، کیونکہ ان کے پاس لشکروں میں جن بھی موجود تھے، اور جنوں کی طاقت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے لمحے بھر میں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ہے نا قرآن میں. جن آنکھ جھپکنے میں آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر چلے جاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا وہ شرارتی تھا اور یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا. ایک اس کی توجہ یہ ہے. دوسری وہ یہ فرماتے تھے کہ جس طرح سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی، جس طرح سے تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک لمحے میں منتقل ہوئی، اسی طرح مادی چیزیں بھی ایک لمحے میں توانائی میں منتقل ہو کر دوسری جگہ ان کا اظہار ممکن ہے. اور سارے جتنے یورپ کے لوگ ہیں، امریکہ کے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کو چاہے ایک لمحے میں یہاں سے اس کو توانائی میں بدل کر دوسری جگہ اس کو نکال دیں، لیکن نہیں نکال سکیں گے. یہ چیز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، ان کے ساتھیوں کو عطا کی تھی. اور دلیل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو. یہ تو کچھ تفسیر ہو گئی نا. اب میں نے مولانا صاحب کا ذکر کیا تھا، ان کی بات ذرا سنیں. اللہ اکبر. اس سے بھی اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو جو ہے نا سلامتی کا راستہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ کون تھا اور کس طرح لے کر آیا، تو ہمارے پاس اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جتنی بات اللہ نے بتائی وہ ہمیں معلوم ہے، جو نہیں بتایا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. موٹی سی بات ہے نا. ایک مولوی صاحب تھے نا، تو ایک چودھری صاحب نے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتا مولوی تو دانے کا دینے ہیں، پیسے کس چیز کے دیتے، تنخواہ کس کی دیتے؟ اس نے کہا جو باتیں مجھے معلوم ہے اس کی تنخواہ لیتا ہوں، جو نہیں معلوم اس کی تنخواہ نہیں لیتا. میں جو چیزیں مجھے علم ہے اس کے میں تنخواہ لیتا ہوں، جو مجھے معلوم نہیں اس کی تنخواہ تو نہیں لیتا. وہ ذات پاک جو یہ کہے لا اعلم میں نہیں جانتا، وہ صرف ایک ہے. باقی ہر بندے کو کسی نہ کسی قدم پر ماننا پڑتا ہے لا ادری میں نہیں جانتا، ماننا پڑتا. تو مان لو بھائی یہ جو میں نے تعویل کی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، تو اللہ جانتا ہے کس طرح وہ آئے. اب مولانا صاحب کی بات سنو. کہتے وہ انگریز آیا اور بسترا اٹھائے پھرتا تھا. اس نے نا ان تبلیغی جماعت والوں سے پوچھا کہ بھائی وہ تخت جو ہے آنکھ جھپکنے میں کیسے آ گیا؟ اب ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور وہ جناب وہ زبزب ہو گیا اس کا ایمان کہ یہ بھائی کیسے ہو گیا. خیر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ لاہور آیا، داتا صاحب کے دربار کے پاس سے گزرا. وہ اسے کہنے لگا یار یہاں شرک بڑا تھا، چھوڑو یہاں سے آگے چلو. نہیں مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، جو ان کا بیان ہے، مجھے تو یہاں میں تو جاؤں گا. وہ جو ہی اندر داخل ہوا تو ایک بابا جی کھڑے تھے.
بابا جی نے کہا کہ بھائی ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ یہ تھا ٹھنڈے علاقے کا، کہتا ہے چائے پیوں گا۔ بابا جی نے اس طرح کیا اور پیالی اس کو ہاتھ میں پکڑا اور چائے پینے لگ گیا۔ اچھا وہ تبلیغی جماعت والا ہے، انہوں نے کہا چلو بھائی یہاں یہ دیکھو نا کس طرح سجدے کر رہے ہیں لوگ اور کس طرح یہاں داتا کو پکار رہے ہیں، کوئی اولاد مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک کا مرکز ہے، غرق ہو جائے گا اگر اللہ کی غیرت کو جوش آ گیا۔ اس نے کہا تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے، مجھے ایک لمحے میں سوال کا جواب یہاں مل گیا۔ ہاں بھائی کیسے ملا ہے؟ کہتا ہے وہ بابا جی سے میں نے کہا چائے پینی ہے، میرے گھر کی پیالی، میرے گھر انگلینڈ میں جو میری پیالی تھی اس میں چائے میرے گھر کی بنی ہوئی ایک لمحے میں لا کر اس نے دے دی، اور سامنے جو بیٹھے تھے نا سب کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوٹ جب کوئی بولنے پر آ جائے نا، اذا لم تستحی، کہتا میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ کیسے تخت آیا تھا۔ امت محمد کے اولیاء وہ جب چاہتے ہیں ایک لمحے میں انگلینڈ سے میرے گھر میں میرے گھر کی پیالی میں چائے لا کر ایک لمحے میں مجھے دیتے ہیں۔ وہ داتا صاحب تھے، پھر دیکھا تو وہ کہیں بابا نظر نہیں ہے۔ لو اس پر تھوڑا غور کرو۔ امت محمد کے یہ اولیاء پیالی تو لا کر دے دیتے ہیں، تھوڑا ایک ایٹم بم بھی اٹھا کر لے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور مثال اس کی دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے پر سورج کو سجدہ ہو رہا تھا، اس نے کہا بندے بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ اور ایسے لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ غیرت مند تھا، بے غیرت نہیں تھا کہ اتنی طاقت ہے ولی میں کہ وہاں سے پیالی اٹھا کے لے آتا ہے ایک لمحے میں، اور کفار ہر طرف سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں اور اس کو اپنے میلے اور عرس کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی غور کرو نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا فرمایا جہاں جاؤ نا اذان کی آواز سنو، آتی ہے تو پھر کچھ نہ کہو، اذان کی آواز نہیں آتی کافروں کا علاقہ، حملہ کر دو، حملہ کر دو۔ 10 سالوں کے اندر پورا جزیرہ عرب صاف ہو چکا تھا، یمن بھی فتح ہو گیا اور مکہ بھی تو پہلے وہ بھی فتح ہو گیا، سارا سعودی عرب فتح ہو گیا، اور ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے مشرق سے مغرب تک صحابہ تابعین نے فتح کیا۔ اتنی طاقت ہے تمہارے اولیاء میں، اور بے غیرت بن کر مودی کی بھی کے سامنے بھی یہی کرتے رہتے ہو، اور امریکہ کو یقین دہانی کراتے ہو جی ہم آپ کے بڑے اچھے پارٹنر ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور چین کو اس کو بھی کہتے ہو ہمیں بچا لو، جو خدا کا ہی ملک ہے اس کو کہتے ہو ہمیں بچا لو، تمہیں کیا بچائے گا بھائی؟ تو اس لیے مشرک سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، کیونکہ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ غیبی معاملات میں کوئی دخل دے سکے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دینے کا محکمہ فلاں کو دے دیا ہے اور ملازمت کا ملنے کا محکمہ فلاں کو دے دیا اور فلاں چیز فلاں کو دے دی، اس سے بڑا جھوٹ۔ فرمایا ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ دینے والے ہیں؟ کوئی نہیں دیتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ جن بھائیوں نے داڑیاں نہیں رکھی اپنی شکلیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی، تمام انبیاء والی، تمام صحابہ والی بنا لو۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے جہاز میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ دیکھو ایک تو چھپی ہوئی بات ہے نا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پردے میں لے کر نا اکیلا بتائے گا تو نے یہ کیا، کہ جی کیا، یہ کیا، یہ کرتا کرتا وہ سمجھے گا بس میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے نا، اب بھی میں تیرا پردہ نہیں کھولوں گا،
پردہ نہیں کھولو. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جس بندے کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے، اگر وہ توحید والا مشرک نہیں ہے تو اللہ قیامت کے دن بھی اس کا پردہ نہیں کھولے گا. چھوٹی خوشخبری نہیں میرے بھائی. ایک آدمی چھپ کے زنا کرتا ہے، ایک گلی میں کسی لڑکی کی چادر کھینچتا ہے، زیادہ غصہ اللہ کو کس پر آتا ہے؟ یہ فسادی ہے بھائی، سب کے سامنے. فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، مگر وہ جو سب کے سامنے علانیہ نافرمانی کرتے ہیں. بھائیو یہ علانیہ نافرمانی روز کی ہے. وہ داڑھی کے بال بڑھنے سے نہیں رکتے، ہم اسے موڑنے سے نہیں رکتے. تو میرا مطلب یہ ہے، ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، باقی ہر آدمی اپنے گناہوں کو خوب جانتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا نا، آپ نے دعا کی، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، آپ نے آمین کہی. 3 باتیں تھیں، ان میں سے ایک تھی کہ جس کو رمضان ملے اور وہ گناہوں کی معافی نہ کروا سکا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. آپ نے کہا آمین.